مسلمانوں، یہ شام کا شہر ہم سے، اس کی تباہی دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتا میں کن گونگے بہروں کو آواز دوں۔ کیا کان والے سنیں گے یا آنکھوں والے دیکھیں گے؟ کیونکہ انگریز کا کتا بھی مر جائے تو وہ یو این او کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس طرح کی یہ قیامت سے کم منظر نہیں ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں کو اس طرح اجاڑ دیا گیا لیکن کسی کے ماتھے پہ شکن تک نہیں پڑی۔ کل کشمیر ڈے، اسی طرح کے حالات کشمیر میں بنائے گئے، لیکن مجال ہے کسی کافر کی کہ وہ مسلمانوں کی حمایت میں ایک لفظ بھی بول دے۔ ہاں، لیکن میرا مسلمان خیر سگالی کے طور پہ ہر وہ کام کرے گا جو اسے نہیں کرنے چاہیے، چاہے وہ ملک پاکستان کی زمین کا نشانہ تلاش کر رہا ہو کہ اسے ہٹ کہاں کرنا ہے، چاہے وہ ہماری بہن عافیہ صدیقی کو اٹھا کر باہر لے جائیں اور 20 سال گزر جائیں، وہ اپنا منہ بند رکھے گا۔ پھر وہ خیر سگالی کے طور پر ریمن ڈیوس کو بھی واپس کر دیتا ہے، پھر وہ کلبھوشن یادو کو دینے کی تیاری میں لگا رہتا ہے، پھر اسی طرح وہ خیر سگالی کے طور پہ ہر وہ کام کرتا ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں، وہ یہود و نصارہ کے پیروں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں انہی غلاموں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ کیا ملک شام، یمن، کشمیر، فلسطین ہماری سرزمین نہیں ہے؟ کیا مسلمان نے آج اپنے اپنے حصے بنا لیے کہ یہ میرے گھر کا حصہ ہے، یہ میرے گھر کی دیوار ہے، یہاں کوئی بولے گا تو میرا اختیار ہے، وہاں میں نہیں بولوں گا؟ تو اپنے ایمان کا ایک بار احتساب ضرور کرنا۔ میں پورے عالم دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر غیرت ہو نا تو ایک ظالم ترین بادشاہ جس کا نام حجاج بن یوسف تھا، کافر کی قید میں ایک مسلمان بیٹی نے اس کو صرف اتنا کہا تھا کہ اگر ایک مسلمان بیٹی کافر کی قید میں اور تو اسلامی سلطنت کا حکمران ہے تو کیا فائدہ ہے تیرا؟ اس سے غیرت آ جاتی ہے۔ تو وہ محمد بن قاسم کو سندھ کی سرزمین پر بھیج دیتے ہیں اور دیبل کے قلعہ کو فتح کر لیتے ہیں۔ اور اگر غیرت نہ ہونا تو پھر سب 57 ملکوں کی فوج بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ میں کیا کروں ایسی اسلامی فوج کا جو میرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتی؟ ایک نیا گانا ریلیز کر دیا جاتا ہے، جا چھوڑ دے میرے وادی، اور وہ خبیث کے بچے اس وادی کو چھوڑ جائیں گے۔ بس اتنا ہی مسلمان کا اختیار رہ گیا۔ آج مسلمان کے اہم فریضہ جہاد کو اسے نکال کر پھینک دیا گیا جیسے اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ رب کی طرف سے دیا گیا فریضہ ہے، جسے یہ خبیث، یہ پلیت لوگ جہادی جہادی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسلام تب تک ہی امن کا درس دیتا ہے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں، لیکن جب اگر اسلام سے کوئی ٹکرانے کی جرت کرے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی جرت کرے تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، تلوار کا درس دیتا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا مجھے نہیں پتا کہ اسلام کس طرح پھیلا، لیکن اسلام کا دفاع قیامت تک تلوار سے ہوگا۔ آج موت کا خوف اور دنیا کی محبت اتنی غالب آ چکی ہے کہ مسلمانوں کی طرف دیکھنے کا کوئی کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ برما میں مسلمانوں کے گوشت کے کباب بنا کے کھا لیے گئے، مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اتنا مردہ ہو چکا ہے مسلمان آج اسے یہ فیل نہیں ہوتا کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بازو و جسم کی مانند ہے۔ کئی عمارتوں کو، ان گھروں کو دیکھ کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی بچوں کی آوازیں ہوں گی، یہاں پر بھی ایک بھرپور فیملی ہوگی، وہ زندگی جیتی ہوں گی، لیکن یہاں پر کوئی آواز اٹھانے والا صرف اس لیے نہیں کیونکہ یہ مسلمان کا خون ہے، یہ مسلمان کے بچے ہیں۔ میں کس کو آواز دوں کہ کوئی غیرت مند مسلمان موجود ہے جو ان سب کا مقابلہ کر سکے، وہ کشمیر کے لیے لڑ سکے، وہ فلسطین کے لیے لڑ سکے، وہ یمن شام کے لیے لڑ سکے؟ لیکن نہیں، آج ہر ایک شخص نے اپنے ملک کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اس کے لیے مسلمان کے لیے آواز اٹھانا گناہ بن چکا ہے کہ کہیں یورپ ناراض نہ ہو جائے، کہیں گورا ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ اس کے مخالف نہ ہو جائے، کیونکہ بھکاری بن چکے ہیں نا، اس لیے۔ اور کیا ہوا اس سب کا؟ آج پاکستان ڈیفالٹ میں جا رہا ہے، پوری دنیا تمہارا مذاق اڑا رہی ہے کیونکہ تم نے اسلام سے منہ موڑا ہے۔ یا تو تم مسلمان نہ ہوتے یا مسلمان کا لبادہ نہ اوڑھتے، خود کو مسلمان کہتے ہو اور ہر وہ کام کرتے ہو جو کافروں کی طرح ہوتے۔ رب کی خوشنودی کا کوئی تمہیں وہ نہیں،
کہ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کرنی ہے تو میں اللہ کا کوئی خوف نہیں کہ بروز قیامت اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ نے تم سے اس اقتدار کا حساب لینا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ سب ایک ابدی نیند سو چکے ہیں۔ میں تمام مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں، کل کشمیر ڈے، صرف کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، خدا را کوئی مثبت پہلو دیکھیے، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، یا تو انہیں اسی زبان میں بتاؤ جو یہ سمجھ سکتے۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے تو میری آواز ضرور بنے۔ یقین مانیے ہمیں شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمیں شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہماری ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں۔ یہ کام اگر آپ کو لگتا ہے ہم سب کا ہے تو میرا ساتھ ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔